نگر میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد ظفر بزدار کے ہمراہ ڈی سی آفس کے سبزہ زار میں موسم بہار شجرکاری مہم اور ہر بشر دو شجر مہم کے تحت پودے لگائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، اسسٹنٹ کمشنر ارشد ورک، ڈویژنل ڈائریکٹر فارسٹ افیسر فرید احمد سمیت دیگر محکموں کے افسران اور بوائز اسکاؤٹس نے بھی اس شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے کہا کہ شجرکاری سے زمین کا کٹاؤ کم ہوتا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج علی پور نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ جامن اور امرود کے پودے لگائے۔ اس کے علاوہ سول کورٹ میں 150 پودے لگائے گئے، جس میں سول کورٹ کے تمام جج صاحبان نے شرکت کی۔ علی پور بار کے صدر نے بھی اپنے حصے کا پودا لگایا اور علی پور بار کے وکلاء صاحبان بھی موجود تھے۔ پاک پتن میں وزیر اعظم کے پلانٹ فار پاکستان ڈے پروگرام کے تحت پنجاب بھر کی طرح پاک پتن میں بھی موسم بہار کی شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن علی بہادر قاضی اور ڈپٹی کمشنر احمد سہیل کیفی نے 29 ایس پی گورنمنٹ ہائی اسکول پاک پتن میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کر دیا۔ شیخوپورہ میں وزیر اعظم عمران خان کی کلین گرین پاکستان مہم کے سلسلے میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم نے سروس کلب میں سرکاری افسران، شہریوں اور طلباء کے ہمراہ 3 ایکڑ رقبے پر 3000 درخت لگا کر کیا۔ اس مہم کے دوران ضلع بھر کے سرکاری اور غیر سرکاری مقامات، اسکول، کالجز، انڈسٹریز اور عوامی مقامات پر 9,72,000 پودے لگائے جائیں گے، جن کی نگہداشت کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ رانا شکیل اسلم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ درخت لگانے کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ضلع بھر میں نجی اور سرکاری اسکول اور کالجز کے طلباء و طالبات، اساتذہ اور انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کا بنیادی کردار ہوگا۔ انہوں نے شیخوپورہ کے شہریوں سے اپیل کی کہ ہر شہری اپنے حصے کا ایک ایک پودا لازمی لگائے۔ میلسی میں پاکستان کسان اتحاد کے مختلف تنظیموں کا کھاد بحران اور 2 بوری یوریا کے ساتھ 1 بوری ڈی اے پی کی شرط عائد کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ پاکستان کسان اتحاد کے رہنماؤں نے بہاڑی بہاولپور روڈ بلاک کر کے حکومت اور محکمہ زراعت کے افسران کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کھاد کا بحران فوری ختم کیا جائے اور 2 بوری یوریا کے ساتھ 1 بوری ڈی اے پی لاگو کردہ شرط ختم کی جائے۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے چاہ بوٹے والے میں غیر معیاری جوس پینے سے ایک ہی گھر کے 9 افراد کی طبیعت ناساز۔ ریسکیو 122 نے موقع پر پہنچ کر مریضوں کو سول اسپتال شجاع آباد منتقل کر دیا، جہاں اب ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ ہرنائی شجرکاری مہم میں حصہ لے کر شمعدار شہری کا ثبوت دیں۔ بلین ٹری مہم کے دوران ہرنائی اربن اور گرد و نواح میں 20,000 سے زائد درخت لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر سردار رفیق ترین نے ڈی سی آفس میں شجرکاری مہم کے دوران پودا لگا کر مہم کا آغاز کر دیا۔ اس دوران ڈی ایف او بخت اللہ کاکڑ، ایس ڈی او وائلڈ لائف ذاکر مری، ضلعی افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر سردار رفیق ترین نے پودا لگا کر مہم کے افتتاح کے بعد ایک پیغام میں کہا کہ جنگلات اور درخت انسانی زندگی کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ شجرکاری مہم میں حصہ لے کر بلین ٹری پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں مملکت کا یوم تاسیس قومی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی صحافیوں نے بھی ایک ساتھ مل کر سعودی قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور یوم تاسیس کے حوالے سے کیک کاٹا۔ سعودی مملکت کی ابتدا اور تاریخ کا جشن یعنی یوم تاسیس اس سال پہلی مرتبہ آج منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں پاکستانی صحافیوں نے مل کر یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی۔ تھانہ سٹی پھول نگر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 کس ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضہ سے 5 کلو منشیات برآمد ہوئی۔ منشیات فروش نوجوان نسل کے قاتل ہیں، یہ کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔
رحیم یار خان میں چھوٹی بچی سے زیادتی کا معاملہ، پولیس کی فوری کارروائی، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس تھانہ اقبال آباد کی کارروائی، چھوٹی بچی مسمات تیز سے زیادتی کا ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 8 سالہ بچی سے زیادتی کے ملزم حسنین عباس کو گرفتار کر لیا۔ واقعہ تھانہ اقبال آباد کی حدود بہودی پور ماچھیاں کی حدود میں پیش آیا۔ بچی دکان سے چیز خریدنے گئی تھی۔ مبینہ طور پر 17 سالہ ملزم حسنین عباس نے بچی کو گلی میں قریبی خالی پلاٹ میں زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ محکمہ تعلیم کی مبینہ غفلت یا انتظامیہ کی لاپرواہی، معصوم بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا۔ حاصل پور پرائیویٹ کالجوں کے بعد پرائیویٹ اسکولوں میں بھی فنکشن کے نام پر بچوں سے گانوں پر رقص کروایا جانے لگا۔ 9 عمر بچوں کو تعلیم کی بجائے ڈانس کی تربیت دی جانے لگی۔ حاصل پور یونیک اسکول سسٹم کی جانب سے اینول فنکشن میں گانوں پر بچوں سے پرفارم کروایا گیا۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ایسے بیہودہ ڈانس کروانے والے اسکول کو فی الفور سیل کیا جائے اور 9 عمر بچوں کو ڈانس کی تربیت دینے والے اساتذہ کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ننکانہ سائے میں پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ کا انعقاد گورنمنٹ گرو نانک پوسٹ گریجویٹ اسکولوں میں کیا گیا۔ طلباء اور طالبات نے موسیقی، مصوری، نثر نگاری، دستکاری، تھیٹر اور ثقافتی رقص کے مقابلوں میں اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والے طلباء اور طالبات ٹیلنٹ ہنٹ کے انعقاد پر بہت زیادہ پرجوش اور خوش دکھائی دیا۔ اس موقع پر مختلف کالجوں اور اسکولوں کے طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں 22-3R کے قریب برجی نمبر 89-90 پر نہر 3R میں 30 فٹ چوڑا شگاف، جس سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آنے کا خدشہ اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ مقامی کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف ہیں۔ اطلاع کرنے کے باوجود ابھی تک محکمہ نہار کا عملہ تاحال متاثرہ جگہ پر نہیں پہنچ سکا۔ قصور حبیب آباد گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا حبیب آباد میں الیکٹرانک ویئر ہاؤس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں زراعت کے شعبے میں جدت کے لیے اسٹیٹ بینک کا کسانوں کے لیے انقلابی قدم ہے۔ پنجاب کے 4 اضلاع قصور، شیخوپورہ، اوکاڑہ میں الیکٹرانک ویئر ہاؤس کا قیام کسانوں کے لیے خوشحالی لائے گا۔ اسٹیٹ بینک بینکوں کے ساتھ مل کر فنانسنگ کی سہولت بھی مہیا کرے گا اور کسانوں کے لیے خوشحالی لائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت موسم بہار کی آمد پر تحصیل بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے افتتاحی تقریب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے سبزہ زار میں منعقد ہوئی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر اسد علی خان، ایس ڈی پی او ندیم اقبال، پرنسپل ماجد علی ماجد سمیت خواتین، ریسکیو طلباء اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریسکیو ٹیم نے سلامی پیش کی اور قومی ترانہ بجایا۔ تقریب میں مختلف رنگ برنگے خوبصورت پھولوں کا میلہ بھی سجایا گیا، جس کو شائقین نے بہت پسند کیا۔ حق دو بلوچستان تحریک کے سربراہ جماعت اسلامی بلوچستان کے جنرل سیکریٹری مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے جعفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں نام نہاد حکومت اور نام نہاد اپوزیشن ہے۔ احتجاجی دھرنوں میں BNP مینگل کے MP ثنا بلوچ حکومتی ترجمانی کر رہا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ 3 مارچ کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق جعفر آباد کا دورہ کریں گے اور غریب مستحق لوگوں میں رہائشی پلاٹ تقسیم کریں گے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ بلوچستان میں جب تک مجرموں کو VIP کا درجہ حاصل ہے، صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بلوچستان کے حالات اس وقت تک بہتر نہیں ہوں گے جب تک ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی نہ چھوڑیں، کرائے کے قاتلوں کی سرپرستی نہ چھوڑیں، منشیات فروشوں کی سرپرستی نہ چھوڑیں۔ جتنے مجرم ہیں بلوچستان میں ان کو VIP کا درجہ جب تک حاصل رہے گا، جب تک قاتلوں کو یہاں VIP کا درجہ حاصل رہے گا، جب تک مجرم معتبر ہوں گے تو بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ لاڑکانہ میں منشیات کے خلاف TNN نیوز سے خبر چلی تو لاڑکانہ پولیس حرکت میں آ گئی۔ منشیات فروشوں الہی بخش رند اور آزاد وسر کو 5000 گرام بھنگ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ لاڑکانہ کے علاقہ تھانہ ولید سے 2 ملزمان محمد خان سولنگی اور رستم سولنگی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان صوبہ بلوچستان کے گنداوا اور جعفر آباد تھانہ صدر اور الہ آباد پر مرڈر کیس میں مطلوب اور روپوش ظاہر ہوئے۔
डूंगा बूंगा के नवाही इलाका चकपक्का के करीब फसलों से खातून की लाश बरामद। थाना डूंगा बूंगा की हुदूद में चकपक्का के करीब फसलों से खातून की लाश बरामद। खातून को कमर में फायर मारकर हलाक किया गया। खातून की शनाख्त मकसूदा बीबी के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। कानपुर में ऊंट रेड़ी की जद में आकर एक राहगीर जाँ बहक हो गया। हादसे के LP रोड पर RY के शुगर मिल्स के करीब पेश आया। मुतवफ़ी 50 साल मोहम्मद अकबर पैदल चलते हुए ऊंट रेड़े के नीचे आ गया। जाँ बहक होने वाले मोहम्मद अकबर की मैयत नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दी है। अकबर वल्द अल्लाह दिता जिनपुर बस्ती भटिया का रिहायशी है। कानपुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा MNA शेख फयाजुद्दीन से उनके भाई के वफात पर इजहार ताज़ियत करने लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर आमद। साथ में मलिक अब्दुल रशीद MNA कसूर भी मौजूद। अल्लाह उनके भाई की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। चीचावतनी में अरसा दराज से सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां काश्त की जाती हैं। सीवरेज के गंदे पानी से मूसी अमराज में इजाफा। ज़िला इंतज़ामिया तहसील इंतज़ामिया मुतल्लिका महकमों की मुकम्मल चश्मपोशी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर मुगल से। जी यासिर, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ बिल्कुल, चीचावतनी में अरसा दराज से सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की तैयारियों का जो है धंधा वो अरूज पर है। सीवरेज के गंदे पानी से खेतों में तैयार की जाने वाली सब्जियाँ जो हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि उसी गंदे पानी से जो है सब्जियों को धोया जाता है और मंडियों में फ़रोख्त किया जाता है। ये मकरू धंधा अरसा दराज से चल रहा है, जिस पर जो है महकमा हेल्थ, ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया, फूड अथॉरिटी ने मुकम्मल तौर पर जो है चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से मुदरे सेहत सब्जियों से जो है मूजी अमराज का वो सबब बन रही हैं, जिससे हेपाटाइटिस, मैदा, जिगर और हार्ट और एलर्जी के मरीज़ों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। चीचावतनी के समाजी और सियासी मजहबी ताजर हलकों ने वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ, फूड अथॉरिटी, मुतल्लिका इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे मकरूह धंधा को बंद करवाया जाए ताकि मूजी अमराज में कमी हो सके और कीमती जानों को बचाया जा सके। पाकपतन में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने ताजर को बांधकर 10 लाख रुपए लूट लिए। मुजाहमत पर डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग, ताजर बाल बाल बच गया। फायरिंग से दीगर ताजरों ने छुपकर जान बचाई। डाकू नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। डकैती के बाद पुलिस रवैये के खिलाफ ताजरों का शदीद एहतजाज। वाक़या थाना चकबैदी के इलाका बंगा हयात में पेश आया, जहाँ मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकू शहीन करियाना स्टोर पर घुस आए और ताजर को यरगमाल बनाकर 10 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान लूट लिया। करियाना स्टोर मालिक ने बताया कि बर वक्त इत्तला देने के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची और कार्रवाई की बजाय उल्टा दुकानदारों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उकाड़ा बेकन हाउस स्कूल में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का आगाज किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने एथलेटिक्स, साइकिल रेस और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। बच्चों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसको वालिदैन और हाज़रीन और मेहमान खुसूसी पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेट अंपायर फरा गुमैरा, प्रिंसिपल आमर इखलाक और कोऑर्डिनेटर मिस सदफ मजहर ने खूब सराहा। तकरीब में तलबा के वालिदैन और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। मियांवाली में मछली खाने वाले शौकीन ने चश्मा बैराज का रुख कर लिया है। दरियाए सिंध के मीठे पानी की मछली जायके में अपनी मिसाल लाप है। तफसीलात डॉक्टर मजहर हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियांवाली में चश्मा बैराज की मछली जायके और लज़्ज़त में बेमिसाल है। इन दिनों चश्मा की झीलों पर मछली के मतवालों का रश लगा हुआ है, जिसकी वजह से मछली की मांग और खपत में बेपनाह इजाफा देखने में आया है। चश्मा बैराज को मछली का मरकज़ माना जाता है, जहां पर माहाना करोड़ों रुपए की मछली फ़रोख्त होती है। अपनी मुनफरिद लज़्ज़त की वजह से चश्मा की मछली मुल्क भर में मुनफरिद मकाम रखती है। मकामी सतह पर फ़रोख्त के साथ साथ इससे मुल्क के दीगर बड़े शहरों लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी फ़रोख्त किया जाता है। सर्द मौसम में मछली के शौकीन अफराद के लिए मुख्तलिफ अक़साम साउल, सिंघारा, डम्बरा, गुलफाम, मली, माशेर, रहू हमतन दस्तयाब हैं। चश्मा बैराज की जो मछली है ये तो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है, खाने के अंदर बहुत लजीज है। और हमारे यहाँ आमतौर पर अगर कोई हमारा मेहमान आ जाए तो वो हमसे यही फरमाइश करता है कि मुझे फ़िश खानी है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे इलाके में जितनी बड़ी नेमत मौजूद है, और कराची में, पेशावर में, लाहौर में और दीगर शहरों के अंदर यहाँ से फ़िश जो है वो सप्लाई होती है।
چشمہ براج کی مچھلی کی بے پناہ مانگ اس کی لذت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر اسے بیرون ملک برآمد کیا جائے تو یہ زر مبادلہ کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر مظہر حسین TNN نیوز میاں والی. قبائلی ضلع اوورکزئی کے معروف صوفی بزرگ سید منیر حسن میاں عرف سید سخی جان سید فرزند سید حسین اصغر میاں کی 11ویں عرس مبارک اختتام پذیر ہو گیا. اس موقع پر گدی نشین سید بشارت حسین میاں نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعا کروائی. مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں. ضلع اورکزئی کے معروف صوفی بزرگ سید منیر حسین عرف سید سخی جان فرزند حسین اصغر میاں کا 11واں عرس مبارک اختتام پذیر ہو گیا. اس موقع پر کوہاٹ پڑا چنار ہنگو سمیت پورے پاکستان سے زائرین نے شرکت کی اور کہا کہ آج یہاں پہ حضرت سید منیر حسن میاں ابن سید حسین اصغر بادشاہ کی برسی کے سلسلے میں یہاں پہ سالانہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نہ صرف علاقہ بنگش کورم اور اورکزئی سے بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے جس میں شامل ہونے کے لیے پارا چنار سے لے کر ملتان سے لے کر اورکزئی تک سب نے شمولیت کی ہے. یہ جو دربار ہے اس دربار سے جو پیغام جاتا ہے لوگ یہاں جو سکون حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں وحدت المسلمین کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتا ہے. صوفی بزرگ کے گھرانے کے سادات اس علم کو پھیلانے کی وجہ سے عوام کے دلوں میں گھر کر گئے. یہی وجہ ہے کہ مزار پر ہر وقت زائرین کا رش لگا رہتا ہے. عرس کے اختتام پر گدی نشین سید بشارت حسین شاہ میاں نے مزار پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور کل عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کی. کیمرہ مین عباد کے ساتھ ملک یاسین TNN نیوز کوہاٹ. بہاول نگر میں چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بہاول نگر عبدالجبار گجر کا مختلف متعلقہ محکموں سے DC آفس کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس سے خطاب. مزید تفصیلات سید فرحان شاہ کی اس رپورٹ میں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بہاول نگر عبدالجبار گجر نے کہا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت کے مطابق پبلک ویلفیئر کے تمام امور شاندار انداز میں انجام دیے جائیں تاکہ علاقہ کے لوگوں کو ریلیف حاصل ہو. وہ آج یہاں اپنے دفتر کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس میں خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر ضلع بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز، CEO ہیلتھ، CEO ایجوکیشن، چیف افسر ضلع کونسل، چیف آفیسرز میونسپل کمیٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے کہا کہ ضلع بھر میں موجود مین ہولز کے ڈھکنوں کی تنصیب، خراب اسٹریٹ لائٹس کی بحالی اور سیوریج لائن کی مرمت و دیگر دیکھ بھال کے کام فوری طور پر مکمل کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں آمد و چھٹی کے اوقات میں طلباء و طالبات کو سڑک عبور کرانے کے لیے متعلقہ اسکولوں میں سٹاف نگرانی کے لیے مامور کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بس اسٹینڈ پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کے ساتھ ساتھ وائٹ واش کے کام اور مسافروں کے لیے بیٹھنے کا مناسب انتظام بھی کیا جائے. انہوں نے ہدایت کی کہ سرکاری عمارتوں پر وائٹ واش اور پینٹ کا کام جلد مکمل کیے جائیں. نیز علاقہ میں موجود پلے گراؤنڈز اور گرین بیلٹس کی دیکھ بھال کے کام میں مزید بہتری لائی جائے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے کہا کہ ضلع بھر میں موجود پرانے پلوں کی مرمت اور دیکھ بھال سمیت کوڑا کرکٹ میں مناسب طریقے سے تلف کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ ضلع بھر میں بل بورڈز کی تنصیب درست طریقے سے کی جائے اور حکومت کی ہدایت کے مطابق وال چاکنگ کے خاتمہ سمیت واٹر ٹینکس کی صفائی اور کلورنس کے کام میں بروقت کیے جائیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ضلع بھر میں نکاس آب کے کام بہتر طریقے سے بروئے کار لائے جائیں اور پانی ایک جگہ نہ ٹھہرانے دیں. انہوں نے مزید کہا کہ ضلع بھر میں موجود ہسپتالوں، بنیادی مرکز صحت اور دیہی مراکز صحت کے اندر اور باہر صفائی ستھرائی کے شاندار انتظامات کو یقینی بنایا جائے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے ہدایت کی کہ اوور لوڈنگ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. بہاول نگر میں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد ظفر بزدار کی زیر نگرانی پولیس کانسٹیبلان کی محکمانہ ترقی کا امتحان لسٹ B1 میں اندراج کے لیے عبدالرزاق شہید پولیس لائن میں تحریری امتحان کا انعقاد. محکمانہ امتحان میں مجموعی طور پر 260 پولیس اہلکاران نے حصہ لیا. DPO محمد ظفر بزدار امتحان کو شفاف بنانے کے لیے خود موجود رہے اور مسلسل نگرانی کرتے رہے. SP انویسٹیگیشن DSP سرکل صدر چشتیاں ہارون آباد DSP لیگل کے علاوہ افسران اور جوان بھی نگرانی پر مامور. میرٹ شفافیت کے تحت امتحان کے تمام مراحل کو یقینی بنایا جا رہا ہے.
सरगोदा में जिला भर में नौसरेबाज गिरोह मुतहर्रिक 2 दर्जन से ज्यादा पेट्रोल पंप्स लूट लिए गए। जाली असिस्टेंट कमिश्नर और जाली डिप्टी डायरेक्टर लेबर बनकर दर्जनों पेट्रोल पंप्स को लाखों रुपए नकद जुर्माना करके नौसरेबाज गैंग फरार। मुतहर्रिक गिरोह सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां इस्तेमाल करता है। जाली अफसर बनकर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल का पैमाना चेक करने के बाद सील न करने के एवज 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना वसूल करने का इंकशाफ। जिला इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मुल्ज़मान गिरफ्तार न हो सके। यूनियन काउंसिल जर्मा में डिप्टी कमिश्नर रोशन महसूद की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कचहरी में जिला सरबराहान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट के दीगर महकमों के सरबराहान समेत MS डॉक्टर हाशिम ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मलक यासीन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशन महसूद ने कहा है कि खुली कचहरियों के इनेकाद के मुस्बत असरात वाज़े होना शुरू हो गए हैं और अवामी शिकायत और मुतालबात में नुमाया कमी वाक़ हो रही है। जर्मा यूनियन कौंसिल में मुनक़िदा खुली कचहरी के मौके पर उन्होंने कौमी तामीर नौ के महकमों के ज़िली सरबराहान, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों, आमादीन इलाका और आम लोगों ने कसीर तादाद में खुली कचहरी में शिरकत की। इस मौके पर जर्मा इस्लाही कमेटी के चेयरमैन हाफिज़ सईद और दीगर मशरान ने लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर तफसीली रोशनी डाली और बाज़ मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मुतल्लिका ज़िली अफसरान को सख्ती से ताकीद की कि तरक्याती और इंतज़ामी मसाइल के फौरी और देरपा हल के लिए तमाम मुतल्लिका अफसरान अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएँ और अवामी मसाइल के तदारुक के लिए भरपूर कोशिशें करें ताकि खुली कचहरियों के इनेकाद को वक्त के ज़िया के बजाय मुफीद बनाया जा सके। इस मौके पर इलाके के अवाम ने दरपेश मसाइल व मुश्किलात जो कि तालीम, सेहत, अपनोशी और इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक थे से डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़े किया कि वो खुली कचहरियों के ज़रिए मिलने वाली शिकायत और मुतालबात को नज़रअंदाज करने से एहतजाब करें बल्कि इसको तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करें। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। कसोर में 17,000 की आबादी पर मुश्तमिल गांव सांदा चस्ताना में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, गलियों में खड़ा गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाके के लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। नमाजी हजरात को मस्जिद और स्टूडेंट बच्चे बच्चियां गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। गलियों में पानी खड़ा रहने की वजह से घरों की बुनियादें और बिल्डिंग्स की खराब होने लगी। बदबूदार पानी की वजह से जहाँ पर कई बीमारियाँ फैलने का खदशा है वही मुतल्लिका अथॉरिटी तवज्जो देना भी गवारा नहीं किया। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से नोटिस का मुतालबा किया है कि गलियों में खड़ा गंदा पानी खत्म किया जाए और बुनियादी सहूलियात सफाई सुथराई के लिए यहाँ पर खाकरूब मुहैया किए जाएं।